بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی گفتگو اس پر ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دیکھو میں تمہیں خدا نہیں مانتا۔ نمرود کا مزاج یہ تھا کہ جو بھی اس کے دربار میں آتا تو سجدہ کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تجھے سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے پوچھا، کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں خدا نہیں مانتا، میں نہ تمہیں خدا مانتا ہوں نہ تمہیں سجدہ کرتا ہوں۔ نمرود نے پوچھا، کیوں نہیں مانتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی کہ خدا وہ ہوتا ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نہ زندہ کر سکتا ہے نہ تو مار سکتا ہے۔ نمرود بد دماغ، کم دماغ آدمی تھا۔ اس نے دو قیدی لائے، ایک جس کے لیے بری ہونے کا فیصلہ تھا، بے قصور تھا، اس کو قتل کر دیا، اور جو قصوروار تھا اس کو آزاد کر دیا۔ اس نے کہا، دیکھو میں نے زندہ کر دیا اور مار دیا۔ نمرود کم دماغ تھا، وہ موت اور حیات کا معنی نہیں سمجھتا تھا۔ اگر اس کو موت اور حیات کا معنی سمجھ آتا تو کیا وہ اس دھوکے میں پڑتا کہ ایک کو مارتا اور دوسرے کو آزاد کر دیتا؟ اس کا نام موت اور حیات نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ نے یہ بیان فرمایا، ایک آیت چھوڑ کر پھر دوسرا واقعہ بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، میں جانتا ہوں آپ زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، زندگی بھی آپ دیں گے اور موت بھی آپ دیں گے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھوں کہ آپ قیامت کو بندے کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ نے پوچھا، اولم تؤمن، تجھے یقین نہیں ہے؟ تو فرمایا، بلا، کیوں نہیں، یقین تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اللہ، آپ کیسے زندہ فرمائیں گے؟ فرمایا، 4 پرندے لے آؤ، کبوتر، کوا، مرغ، مور، یہ 4 پرندے تھے۔ ان 4 پرندوں کا چمڑا الگ کرو، ان کا سر الگ کرو، دھڑ الگ کرو، ان کی ٹانگ الگ کر دو، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دو، اور یہ 4 پہاڑوں پر ان کے سر اور ان کے پیر، ان کی ٹانگ اور ان کی چمڑی، ان پر الگ الگ طرح کے رکھ دو، لیکن ذبح کرنے سے پہلے چند دن پہلے پرندوں کو اپنے پاس رکھنا، ان کو مانوس کر لینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو پالا پوسا، اپنے پاس رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب فرمایا، اب ذرا درمیان میں ٹھہر کر پکارو، پھر دیکھو کیسے آتے ہیں۔ انہوں نے ایک کو آواز دی، فرمایا مثلا کبوتر کو پہلے اس کا سر اٹھ کر، پھر اس کا دھڑ اٹھ کر، پھر اس کی ٹانگیں آئی، پھر اڑتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ فرمایا کہ ہم اسی طرح قیامت کو ہم سب لوگوں کو اسی طرح جمع کریں گے اور اٹھائیں گے ان کے قبروں سے، ان جہاں سے ہیں ان کے ذرے کو بھی ہم اس کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اس سے یہ بات سمجھے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں مردہ دفن ہو وہ قبر ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جو آدمی سمندر میں جائے اور جسم گل جائے، اس کی قبر کون سی ہے؟ اگر کسی کو جلا دے اور جلا کر راکھ کر دے، اس کی قبر کون سی ہے؟ اگر کسی کو جانور کھا لے تو اس کی قبر کون سی ہے؟ ہم نے کہا قبر اس کو کہتے ہیں جہاں میت یا میت کے اجزاء ہو، یہ ساری ان کی قبر ہے۔ اب دیکھو، سر، دھڑ اور ٹانگیں الگ الگ پڑے تھے، اللہ نے ان کو جمع کیا نہیں؟ جمع کیا ہے یا نہیں؟ 4 اجزاء کو آپس میں ربط موجود ہے۔ ایک کو آواز دی تو چاروں جگہ سے جسم کے اعضاء جمع ہونا شروع ہو گئے۔ بالکل اسی طرح جہاں آدمی کی میت کے اجزاء ہوں گے پورے پانی میں بکھرے ہوئے ہوں گے یا راکھ بن کر گھوم رہے ہوں گے، یہ ساری ان کی قبریں ہیں۔ اللہ تمام اجزاء سے روح کا تعلق جوڑ دیتے ہیں۔ نیک ہے تو جنت کا مزہ دیتے ہیں، اور بدکار ہے تو جہنم کا عذاب دیتے ہیں۔ اللہ قادر ہے، اللہ بے شک اللہ قادر ہے۔ 4واں واقعہ،
اللہ کیسے زندہ کریں گے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے تیسرے پارے میں وہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر بادشاہ کے دور میں تھے. وہ بہت ظالم بادشاہ تھا. اس نے بنی اسرائیل کو قید کیا، تورات کو جلا دیا، اور عزیر علیہ السلام اس کی قید میں تھے. عزیر علیہ السلام اس کی قید سے رہا ہوئے اور رہا ہو کر جا رہے تھے. ایک بستی سے ان کا گزر ہوا. پوری بستی تباہ شدہ تھی، برباد ہو گئی تھی. عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو پوچھا اللہ سے، اے اللہ، یہ بستی تباہ و برباد ہے، آپ اس کو زندہ کیسے کریں گے؟ یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا. حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار تھے. روٹی ان کے پاس تھی. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ خشک روٹی تھی اور اوپر انگور کا رس اس پر نچوڑا ہوا تھا. اس کو کھانے لگے. اس حالت میں اللہ سے سوال کیا ہو تو اللہ نے انہیں وہیں موت دے دی. روٹی بھی پڑی ہے، ساتھ گدھا بھی ہے، اور عزیر علیہ السلام خود بھی ہے. 100 سال اسی طرح گزر گئے. پھر اللہ نے اٹھایا. اللہ نے پوچھا اے عزیر بتاؤ کتنا عرصہ ٹھہرے تم؟ انہوں نے کہا لبثت یوم او بعض یوم، اللہ ایک دن یا ایک دن کا بعض حصہ ٹھہرا ہوں. اس لیے جس وقت وہ فوت ہوئے تو صبح تھی اور جب اٹھے تو شام تھی. اب ان کے ذہن میں تھا کہ اگر آج ہی اٹھا ہوں گا تو دن کا بعض حصہ ہے، اگر کل سویا تھا اور آج اٹھا ہوں تو دن کا پورا دن گزرا ہے. اللہ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، آپ 100 سال تک اس حالت میں ٹھہرے رہے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، عزیزو آپ اپنے کھانے کو دیکھو، بعض فریج کے صحیح پڑا ہوا ہے اور 100 سال گزر گئے. تم اپنا مشروب دیکھو، اسی طرح پڑا ہوا ہے. اب ذرا اپنے گدھے کو دیکھو. فانظر الی حمارک، فرمایا دیکھو اب گدھے کی ہڈیاں آئی، پھر گدھے کے ہڈیوں پر گوشت چڑھا، پھر اس پر کھال چڑھی. گدھا بالکل آواز دیتا ہوا آیا. شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ گدھا ہنہناتا ہوا ان کے پاس پہنچا. پھر فرمایا جیسے ہم نے گدھے کو زندہ کیا اسی طرح کل قیامت کے دن ہم مردوں کو اٹھائیں گے. عزیر علیہ السلام اٹھے اور اپنے علاقے میں گئے تو لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں. 100 سال پورا گزر گیا. اب کون پہچانے؟ نسل ہی بدل گئی. کہا میں عزیر ہوں، تمہارا نبی ہوں. انہوں نے کہا کیا نشانی ہے؟ کیونکہ ساری تورات کی کتابیں جلا دی تھی اور عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے. کہا لو میں تمہاری تورات سناتا ہوں. جب پوری تورات زبانی سنائی تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ وہی عزیر نبی ہیں جو 100 سال پہلے تھے. تو تورات تو اب ہے ہی نہیں، تو یہ تورات کا حافظ آخر کہاں سے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.